بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ افطار۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسی ہوتی تھی، یعنی کہ آپ سحری اور افطار میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اس ویڈیو کو لائک تو کر دیا ہوگا، تو بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دوستو، حضرت انس سرحدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے یعنی کہ سوکھے کھجور سے افطاری فرماتے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتے تو پھر آپ تھوڑا پانی پی کر افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسا کہ پھل اور فروٹ، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے افطار کرنا پسند کرتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں، تازہ کھجور سے افطار کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے یعنی چھہارا سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی افطار میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، افطار میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدہ پیٹ کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے، مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑوں کو کھانا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو، اللہ کے نبی جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا، اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ اس لیے کرتے تھے جس سے آپ کی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ آپ سحری کے وقت میں بکرے کی سیری کھا رہے تھے، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔
اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں۔ اس لیے حضرت بلال واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے، جب تک صبح صادق نہ ہوتی۔ اب دوستو، آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، وہ شوق کے ساتھ میں تناول فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بہت ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل اور کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز، لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، آپ کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ کی عادت مبارک تھی، آپ جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانا جو خدا نے حلال کیا ہے اس کو آپ تناول فرما لیتے، مگر وہ 10 چیز اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی، ان کا آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری فرماتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے افطاری کرتے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی سے افطاری کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھانا بہت ہی پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے بھی انگور بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 3، انار۔ دوستو، انار کھانا بھی آپ کو بہت زیادہ پسند تھا، آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے، ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا، نہ کوئی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ دوستو، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا، آپ اکثر دودھ گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔
آپ دودھ کو کبھی خالص تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند فرماتے تھے۔ نمبر 7، صحت۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر صحت کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، صحت کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو کھانا پسند فرماتے تھے، اور حدیث پاک میں آیا ہے، آپ شوربے والے اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا، اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے، اور بغیر چھانی ہوئی آٹے کی موٹی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ دوستو، پیارے نبی کو چاول بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر کریں، اور ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔